کہ برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے. اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ میں نکل گیا، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یہاں ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی. تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی. پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے. ان سے میٹنگز کی ہیں. سنیں، کبھی سنا ہے ایمبیسی میں؟ ایک منٹ سنیں. ایمبیسی میں جب ایمبیسی کے لوگ ملتے ہیں وہ کس لیے ملتے ہیں؟ وہ ملتے ہیں بس بس بس. اچھا کنٹرول کرو اس کو. اچھا اب سنیں، ایمبیسی کس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے فورن پالیسی کی بات کرنے کے لیے. وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا. اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی. اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے. اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے. وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے اسمبلی میں، کر دی جائے گی. ابھی کی نہیں تھی. اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے. اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے، یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے. اس کو دھمکی دیتا ہے. اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.